اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ حاضرین کرام، آج 14 اگست ہے، اگست کی 14 تاریخ ہے، اور آج ہم اپنی آزادی کے 75 سال مکمل کر چکے ہیں، پورے کر چکے ہیں۔ آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اگر ایک آزاد وطن، خود مختار ملک عطا فرما دے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ آزادی کی قدر ہم ان لوگوں کے حالات دیکھ کر اچھی طرح پہچان سکتے ہیں کہ جو آج کفار کی محکومی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کشمیر کے حالات آپ کے سامنے، انڈیا میں مسلمانوں پر جو کچھ بیت رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ اسرائیل میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ، عربوں کے ساتھ، مقامی باشندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف خطے جہاں بھی مسلمان محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں دیکھ کر ہم آزادی کی اہمیت اور قدر و قیمت کو معلوم کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پر اکثر جو ہے وہ مساجد بند کر دی جاتی ہیں، مساجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، عیدین کی نمازیں ادا نہیں کرنے دی جاتی۔ یعنی وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ محکوم ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین جب کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، کوئی انعام دیتے ہیں، کسی نعمت سے نوازتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، تو اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے کہ اللہ تمہیں جو بھی نعمت عطا کرے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو آزادی اللہ کی نعمت ہے، اس پر ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔
اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، تو یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اب شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو نعمت بھی میسر ہے اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، اللہ نے یہ نعمت دی۔ اور دوسرے نمبر پر اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، اس نعمت کے بارے میں اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ شکر کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں قوت گویائی، یہ بولنے کی قوت، طاقت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح ہو، ہم اپنی زبان سے اچھے کلمات کہیں، کلمات خیر کہیں، اللہ کا نام لیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا پہ عمل کریں، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہا کریں۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اور اگر ہم بھائی اس نعمت کا غلط استعمال کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کریں گے، اس طرح کے کام کریں گے، تو یہ اللہ کی اس نعمت کی زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، قوت گویائی بخشی ہے، اس کی ناقدری ہوگی۔ تو اسی طرح بھائی یہ جو آزادی ہے، اللہ نے یہ جو ہمیں ملک عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم یہاں پر کوئی ایسا قانون لاگو نہ کریں، کوئی ایسا طریقہ یہاں پہ رائج نہ کریں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، اللہ کی نافرمانی پر مبنی۔ اور وہ کام کریں یہاں پر اجتماعی طور پر، حکومتی سطح پر، کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر وہ جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں، حکومت عطا کر دیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ اقامت صلاۃ، نماز کی پابندی کرنے کا نظام جاری کریں گے، نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، منع کریں گے۔ تو یہ جو اللہ نے ایک مطلب ایک رہنمائی کی ہے ہمارے مسلم حکمرانوں کے لیے، تو اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔
اور اگر بھائی وہ اس سے روگردانی کریں گے، منہ موڑیں گے، تو اللہ کی ناشکری کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو نعمت عطا فرمائی، افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اور پھر اللہ سے جو ہم نے عہد کیا تھا، ہم نے وہ عہد بھی پورا نہیں کیا، عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی ہم نے اللہ سے۔ جس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی تو ہر ایک یہی کہتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ پاکستان جو ہوگا وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ لیکن بھائی پاکستان بنتا گیا تو ہم جو ہے وہ اپنے اس عہد سے روگردانی کرتے چلے گئے، اس عہد کو ہم نے پس پشت پھینک دیا، اور ہم نے جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں ان کا استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، ان کی تحقیر، یہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان بن گیا، ملک قائم ہو گیا، لیکن ابھی تک ہم اپنے نظام تعلیم میں قرآن کریم کی تعلیم لازمی نہیں کر سکے، جو ہماری بنیاد ہے ایز اے مسلم، ہماری اساس ہے قرآن مجید، اس کی تعلیم ہم لازم نہیں کر سکے، وہ پڑھنا پڑھانا، اس کا ترجمہ وہ ہم لازم نہیں کر سکے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو جناب طرح طرح کی آوازیں اٹھنے لگیں، جی بچے جو ہیں وہ جناب اتنا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، اتنا جو ہے وہ کیسے پڑھ پائیں گے، پہلے ہی ان پہ بڑا بوجھ ہے، وہ انگریزی بھی پڑھتے ہیں، وہ ریاضی بھی پڑھتے ہیں، سائنس بھی پڑھتے ہیں، بایو بھی پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، کیا کا کیا کچھ پڑھتے ہیں، تو اب کہتے ہیں جی قرآن بھی پڑھاؤ ان کو۔ تو بھائی یہ ہمارا حال ہے، ہم نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا، اور اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہم نے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اللہ نے ہمارے ساتھ بھی بنی اسرائیل والا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے ملک عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، بعد میں بیت المقدس فتح ہوا، کئی علاقے انہوں نے فتح کیے، اللہ نے ان کو ملک عطا فرمایا۔ تو انہوں نے کیا کیا بھائی؟ ہماری طرح ہی انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ کی نعمت کی تکفیر کی، اور کفار والے کام کرنے شروع کر دیے، مشرکین والے کام کرنے انہوں نے شروع کر دیے، مشرکین سے مشابہت شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مہلت دی، ان میں انبیاء آتے تھے، انبیاء کے ذریعے اللہ انہیں سمجھاتے رہے، مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے اس وقت ایک سلطنت ہوا کرتی تھی، سلطنت بابل، یہ جہاں پر آج عراق ہے، یہاں پر ایک بڑی مضبوط سلطنت تھی بابل، یہ بت پرست لوگ تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہیں پر ہی اللہ کی توحید کی جو ہے نا وہ آواز بلند فرمائی تھی۔ تو اس بابل کے بادشاہ بکت نصر نے سلطنت یہودیہ جو تھی اس پہ حملہ کیا اور ان کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کا جو دارالحکومت تھا بیت المقدس، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جو ان کا جو ہے وہ دینی مرکز تھا جسے ہیکل سلیمانی کہتے تھے، اس نے جو ہے وہ بالکل اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تورات کے جتنے نسخے ملے اس نے وہ سب جلا دیے اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا اور بہت سو کو غلام بنا کر بابل کے علاقے میں لے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اسرائیلیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی، استغفار کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کا کھویا ہوا ملک واپس عطا کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملک انہیں عطا کر دیا۔ مگر پھر انہوں نے جو ہے وہ کفار والے کام کرنے شروع کر دیے، انبیاء کی توہین اور تحقیر کا سلسلہ شروع کر دیا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اللہ کے احکام کو پس پشت پھینک دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر ان پر روم کے لوگوں کو مسلط کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ پھر ایک مرتبہ بیت المقدس کو انہوں نے تباہ کر دیا اور ان کا جو ہیکل تھا پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہود کو وہاں سے نکال دیا۔ وہاں ان کے آنے پر مکمل پابندی لگا دی اور وہاں پر ایک نیا شہر بسایا جس کا نام ہی انہوں نے بیت المقدس سے بدل کے ایلیا رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور عیسائیوں نے شہر کی چابیاں حضرت عمر کو پیش کیں، تو یہود نے بیت المقدس میں آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، ہاں اتنی ان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے بیت المقدس میں آ سکتے ہیں، یہاں رہ نہیں سکتے، سکونت نہیں اختیار کر سکتے۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہوا 1971 میں ہم پر ہمارے دشمنوں کو مسلط کر دیا اور انہوں نے ہمارا ملک دو لخت کر دیا، دو ٹکڑے کر دیے۔ جب پاکستان بنا تھا تو دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 5ویں نمبر پر اس وقت یہ ملک تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ جو اس کا مشرقی بازو تھا، مشرقی پاکستان تھا، وہ 1971 میں وہ ہندوستان کی جو ہے وہ یلغار کی وجہ سے ہم سے الگ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری تنبیہ کے لیے یہ کیا، ہمیں ذرا بیدار کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے یہ کام کیا کہ ہمارا کچھ احساس بیدار ہو، اور ہم نے جو یہ روش اختیار کر رکھی ہے عید شکنی والی، ناشکری والی، وہ روش ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا یہ ذکر کر کے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ دوسری بار جو ہے نا وہ تمہیں جو ہے وہ مطلب ہے کہ تباہ کیا گیا، تمہارا دارالحکومت جو ہے وہ تاراج کیا گیا، پھر بھی اگر توبہ کرو گے تو امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کر دے۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف لوٹو گے، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر تمہارے ساتھ یہی سلوک کروائیں گے۔ تو بھائی یہی اللہ نے ہمیں بھی تنبیہ کی ہے کہ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، دین سے دور رہو گے، اور جو عہد کر کے تم نے یہ ملک حاصل کیا وہ عہد مطلب ہے توڑتے رہو گے، اور شہداء کے خون سے غداری کرتے رہو گے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ملک بنانے میں لاکھوں جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی ہیں، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، اپنی عزتوں کا جو ہے نا وہ نذرانہ پیش کیا ہے، تب یہ ملک بنا ہے۔ تو اگر آج کوئی کہتا ہے نہیں جی یہاں پر جو ہے یہ ملک سیکولر ہونا چاہیے، یہاں پر جو ہے وہ کفار والا قانون رائج ہونا چاہیے، جس طرح کہ عملی طور پر ہے، ہمارا معاشی نظام سارے کا سارا سودی ہے، کفار والا ہے، ہمارا جو معاشرتی نظام ہے اس میں ہم مکمل وہ کفار کی نقالی کرتے ہیں، ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہی وہ کفار کا بنایا ہوا ہے جو آج تک چل رہا ہے، ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہی ادھر سے امپورٹ کیا ہوا وہ ڈیموکریسی ہے۔ تو بھائی یہ مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور وہ کفار والے ہی جو ہے وہ مطلب ہے کہ قوانین یہاں پر رائج رکھیں گے تو اللہ کی پھر وہ جو پکڑ ہے وہ بھی پھر بڑی سخت ہے۔ یہی میں نے آپ کو آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر میری نعمتوں کی قدر کرو گے، ان کا صحیح استعمال کرو گے، ان کا شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناقدری کرو گے میری نعمتوں کی، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، تمہیں ضرور تمہارے اس عمل کی سخت سزا بھی دی جائے گی۔ تو بھائی آج یہ جو 14 اگست ہے یہ ہمارے لیے تجدید عہد کا دن، کہ ہم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا ہم اس کی تجدید کریں، جو ہو چکا اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً اللہ نے دین اور قرآن میں ہی عزت اور سربلندی رکھی۔ ہم تو جو ہے وہ مطلب ہے کہ کہیں اور سے جو ہے نا وہ رفعت اور سربلندی ڈھونڈتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ کفار اگر ہم سے راضی ہو جائیں تو ہمیں بڑی عزت مل جائے گی، ہمیں سربلندی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ہمارا ایک فریب ہے، دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یرفع
بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامٌ۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے قوموں کو بلندی عروج اور رفعت عطا کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو پست، ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، جو بلندی حاصل کرنے والی چیز ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ قرآن مجید اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، اسے پڑھنا سیکھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اسے نافذ اور رائج کرنا چاہیے۔ قرآن کے مطابق ہمارے سارے نظام چلنے چاہیے، ہمارا نظام معیشت قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا نظام عدالت قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا نظام سیاست قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا نظام معاشرت قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا نظام تعلیم قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ اس عید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو مضبوط بنائے، مستحکم فرمائے، اور جو اس ملک کے مخالف ہیں، اندرونی اور بیرونی جو دشمن اس کے مخالف ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بے خونی کر دیں، اور اللہ رب العالمین اس ملک کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے، اور اس ملک میں اللہ رب العالمین ایسے حکمران جو ہیں وہ بھیج دیں جو یہاں پر قرآن اور سنت کا آئین جاری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔